ہماری شادی جو ہے تو جی شادی جو 86 میں ہوئی تھی، اس وقت ہمارا مہر مقرر کیا تھا 15,000 روپے۔ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ تو آپ اگر ہم دینا چاہتے ہیں، مہر ہم دینا چاہ رہے ہیں تو 35,000 یا 40,000 روپے دے سکتے ہیں، یا کیا حساب ہے؟ ذرا آپ اچھا بہتر ہے کہ تشریف فرمائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اچھا ناظرین چلتے ہیں، پہلے آپ کے سوال کا جواب لے لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ بہن نے اسلام آباد سے پرائز بانڈ کا انعام کیا جائز ہے؟ تو ہماری تحقیق کے مطابق اور بہت سارے علماء کی تحقیق کے مطابق پرائز بانڈ کا انعام جائز ہے، اس میں نہ سود ہے نہ جوا ہے۔ ٹھیک۔ پھر نوابشاہ سے ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاق دے دے غصے کی حالت میں یا مرض کی حالت میں، تو طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی؟ لیکن طلاق تو دی جاتی ہے غصے میں، اگر غصے میں دیے طلاق تو بہرحال وہ طلاق ہو جاتی ہے، سوائے ایسا غصہ کہ انسان کو اپنا ہوش و حواس نہ رہے اور کھڑا تھا تو گر جائے، وہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، یا یہ کہ وہ ذہنی مریض ہے اور واقعی اس کا ثبوت بھی ہو کہ یہ مینٹلی جو ہے ڈس آرڈر ہے اور اس کا علاج وغیرہ چل رہا ہو ڈاکٹر سے، یا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ واقعی مریض ہے، تو پھر اس کے مرض کی کیفیت کو دیکھ کر اگر وہ جنون میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ایسا آدمی جو مینٹلی مطلب کہ پاگل پن کا شکار ہے تو اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، صحیح، لیکن یہ ثابت ہونے کے بعد ہے کہ واقعی اس کو پاگل پن ہے۔ پھر بھائی نے کوشچن کیا انڈیا سے کہ 86 میں ان کی شادی ہوئی تھی، 15,000 مہر تھا، تو اب وہ زیادہ دینا چاہتے ہیں 35-40,000، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، زیادہ دیں 50,000 دے دیں، دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اب شرائط نماز کے حوالے سے میں 1-2 سوال میں چاہ رہا تھا کر لوں کہ مثلا اگر کوئی شخص انتہائی بیمار ہے یا مسافر ہے، اب اس سامان کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے اور نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو استقبال قبلہ میں کوئی رعایت ملے گی اس کو؟ دیکھیں، اگر وہ ایسا بیمار ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ جسم کو نہیں لا سکتا کہ قبلہ کی طرف کر لیں یا قبلہ کی طرف اس کا رخ کر لیں، اس کو بہت زیادہ شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فقہاء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے بھی اسے بن پڑے، جس طرف بھی ہو سکے وہ نماز پڑھ لے۔ یا یہ کہ سفر میں اور سامان اس کے ساتھ اور سامان زیادہ ہے اور اس کو پتا کہ میں قبلے کی طرف رخ کرتا ہوں تو سامان کی طرف میرے پشت ہو جائے گی اور چور اس سامان کو لے جائیں گے، تو شریعت مطالعہ ایسے موقع پہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرف منہ کر کے پڑھ لے جس طرف سامان ہے۔ اچھا ہاں، کیونکہ دیکھیں اس کے ایک تو شرعی حوالے سے بات ہو گئی ہے، اللہ فرماتا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو وہاں پہ اللہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ زمین ایک گولا ہے، تو اب جس گولے کے اوپر جب آپ کوئی بھی مطلب کہ وہ ڈالیں گے، قوس ڈالیں گے، وہ سارا کا سارا گھوم کے سینٹر کی طرف جائے گا، اور خانہ کعبہ سینٹر ہے زمین کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو رخ اسی طرف ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ مجبوری میں اجازت دی گئی ہے۔ چلے، کوئی اگر عذر ہو انتہائی تو اس میں اجازت ہے۔ ٹھیک، شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں راہیلہ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی راہیلہ بہن بتائیے آپ کا مسئلہ۔ پہلا میرا سوال یہ کہ جانماز جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کو دھو کے اس کے پانی کو عام لانڈری میں بہا دیا جائے یا کسی اور جگہ پہ بہانا ہے؟ اچھا ٹھیک۔ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ ایک سیزری اگر جس پہ اللہ کے نام لکھے اور سامنے بالکل بیڈ کے سامنے لگی ہو اور ہم بیڈ پہ لیٹے ہمارے پاؤں اس طرف ہو لیکن سیزری اوپر ہے، تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے راہیلہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ اور ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی اور مکہ سے افتخار بات کر رہا ہوں۔ مکہ شریف سے افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ افتخار صاحب جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر حدود حرم میں ہیں تو کیا اب ہم اگر ہر ہفتے مدینہ شریف جاتے ہیں تو واپسی پر احرام باندھ کر آنا ضروری ہے؟ اگر نہیں باندھ کر آئیں گے تو کیا دم واجب ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حج کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ اگر کسی نے نہیں سنا خطبہ تو کیا آیا اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے افتخار بھائی، آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے۔ ایک گزارش اگر آپ کی اجازت ہو آپ سے کریں کہ آپ ماشاءاللہ اس در مقدس پہ تشریف فرما ہے، کعبۃ اللہ شریف پہ جب بھی آپ کی نظر پڑے تو مجھ سمیت مفتی صاحب کو، پوری ہے ہماری ARY ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ افتخار بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں قاری محمد شفیق بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، جی بھائی فرمائیے۔
मसला ये है कि मैंने अपने भाई से बेटा लिया है। भाई से पैसा लिया है, अच्छा ठीक। तो जो मैंने अपने जो बेटा लिया उसका नाम मैंने अपना लिखवाना है या उसके अपने भाई का लिखवाना उसकी वर्दी? अच्छा ठीक है। आप समझे नहीं, ये क्या नहीं तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, सवाल जरा रिपीट कीजिएगा। भाई से पैसा लिया, आप नाम लिखवाने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब? मेरी इलाज नहीं है, मैंने अपने भाई से बेटा लिया। उनका अच्छा बेटा लिया है, ठीक है ठीक। बल्दियत के जो वल्दियत है वो मैं अपनी लिखवा सकता हूँ या भाई की लिखवानी? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और शरीयत क्या कहती है इस हवाले से मुफ्ती साहब को बताएंगे। लेकिन ये हमारे माशरे में एक थोड़ा सा गलत रिवाज आ गया है कि लोग बल्दियत में अपना नाम लिखवा देते हैं। बहरहाल कुरान मजीद में इसके हवाले से वाज़ेह तरफ मौजूद है, मुफ्ती साहब आपको बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आजाद है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से बात कर रहे हैं मोहम्मद अफजाल साहब जी। जी मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मुकम्मल नमाज पढ़ने का जो तरीका है, इसमें फर्ज नमाज भी है, नमाज सुन्नत भी है और नमाज नफल भी, जी। उसकी वीडियो हमें चाहिए। तो आप किस नाम से मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? और मुझे मुकम्मल नमाज जिसमें तमाम नमाजें, नमाज ईदें, नमाज जुमा का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका पूरा जाए। अच्छा ठीक है मोहम्मद अफजाल साहब, ये मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कहाँ से मिलेगी और किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा आपने सवाल किया है और यकीनन सीखने के लिए किया। अल्लाह ताला आपको और हम सबको साहिब इल्म और साहिब अमल बनाए। मोहम्मद अफजाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। देखिए हमारी बहन राहिला ने क्वेश्चन किया था कि क्या जानमाज को धोने के बाद उसका पानी का क्या करें हम। तो देखें जानमाज चूंकि एक मुकद्दस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका अदब और एहतराम है, तो उसके पानी को कोशिश करेंगे किसी गार्डन में डाल दें, किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे बेदबी ना हो, यानी नालियों में ना बहाएं, उससे बचे, कोशिश करें उससे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर किसी मुकाम दीवार पर सामने तस्वीर लगी हो मगर वो ऊपर हो और हमारे पाँव उसी समत में हो मगर नीचे की तरफ हो, तो क्या होगा? मैं देखें इसमें शरन जायज है, क्योंकि वो अब उस तरफ पाँव करना, उस तस्वीर की तरफ पाँव करना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर ऊपर है वो। हाँ पाँव की महाजात में, पाँव की सीध में आती है, फिर मना है। फिर एक क्वेश्चन इफ्तिखार ने मक्का शरीफ से किया था कि वो मदीना मुनव्वरा हर हफ्ते जाते हैं और रहते हैं हदूद हरम में, तो क्या एहराम बांधना पड़ेगा? तो बिल्कुल इसका हुक्म शरई यही है कि जब भी बंदा हदूद हरम से निकलता है और फिर जब वापस डायरेक्ट हदूद हरम में आता है तो उसको एहराम बांधना जरूरी है। हाँ इसका उलमा ने एक हीला ये बयान किया है कि जो एहराम से बचना चाहता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है बार बार उम्रा कर सके, तो वो डायरेक्ट हरम में दाखिल होने के बजाय वो हिल में आ जाए। यानी हिल से मुराद ये है कि हदूद हरम के बाहर से लेकर मिकात के दरमियान में जितना जगह होती है उसे हिल कहते हैं। जैसे कि जद्दा जो है हिल में है, या जहराना है ये भी हिल में है, तो इस एरिया में आ जाए किसी काम की नीयत से, वहां पे ठहरने के बाद अपने काम करने के बाद फिर वो हदूद हरम में दाखिल हो तो अब इस पर एहराम वाजिब नहीं होता। अच्छा ठीक। फिर एक क्वेश्चन किया कि क्या हज का खुतबा सुनना क्या है? कि हज का खुतबा सुनना सुन्नत है, और अगर किसी ने वो खुतबा नहीं सुना तो उसके हज पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारी साहब ने सियालकोट से क्वेश्चन किया था कि भाई से बेटा लिया, वल्दियत क्या होगी? तो इस हवाले से हुक्म शरी तो यही है कि जिसका बेटा उसी की वल्दियत होगी, तो उसी की वल्दियत लिखवाई जाए। और अफजाल साहब ने क्वेश्चन किया दुबई से कि मुकम्मल नमाज का तरीका कहाँ से मिलेगा? तो ये तो देखें कि हमारे कंट्रोल रूम में उनको राब्ता करना चाहिए था। कंट्रोल रूम से, क्योंकि हमारे पास बहुत वीडियोस हैं जिसमें नमाज का तरीका सिखाया गया है, तो लेकिन इतनी डिटेल के साथ इसमें ईदेन वगैरह का शायद वो भी मिल जाए इन्हें। ठीक है, सही है। अच्छा मुसब, अभी आपने बताया वल्दियत के हवाले से, चलिए एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर मैं एक सवाल ध्यान में आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाजिया रशीद बोल रही हूँ कराची से। जी नाजिया बहन। भाई मेरा पहला सवाल यह है कि किसी से किस्तों पर गाड़ी खरीदी तो किस्तें भरते हुए ज़कात का क्या हुक्म होगा? ठीक। और दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई इतने छोटे बच्चे को गोद में लेकर तवाफ करे जिसने पैम्पर बांधा हुआ हो तो क्या तवाफ हो जाएगा या तवाफ फासिद हो जाएगा? और तीसरा सवाल यह है कि चूल्हे पर दूध चढ़ाया भूल गए, दौरान नमाज याद आ गया तो क्या नमाज तोड़ी जा सकती है? अच्छा ठीक। और चौथा सवाल ये है कि हरम शरीफ में मगरिब के फराइज से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो क्या उस मकाम पर राइज होने की वजह से हनफी लोग भी पहले सुन्नतें पढ़ सकते हैं फर्ज से पहले मगरिब की?
ٹھیک ہے نازیہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے علم میں ضرور اضافہ ہوگا جو مفتی صاحب کو جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، نام نہیں بتانا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مسلسل بیماریاں، ٹینشن ہوئی، یہ مسلسل چل رہا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب سے میں کوئی ایسی سورج یا کوئی ایسا کلام پوچھنا چاہتی تھی جس سے یہ دور ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس لیے بہت پریشان تھی، میں نے کافی مرتبہ کال کیا لیکن اب مل گیا۔ چلے بہن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور انشاءاللہ تعالی ایک بھائی کی حیثیت سے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، پورے ناظرین ہمیں ریویو کر رہے ہیں، سب سے درخواست کروں گا ہماری اس بہن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں اور راحت میں تبدیل کر دے۔ جی وہ صاحب، وہ ایک بلدیت کے حوالے سوال آیا تھا کہ حکم ربی ہے کہ تم لے پالک بچوں کی بلدیت نہ بدلو۔ اچھا، اب جیسے آج کل لوگ ہیں گود لیتے ہیں بچے مختلف NGOs کے تھرو، تو ان کا والد کا پتہ نہیں ہوتا، عموماً نہیں پتہ ہوتا، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اصولی اعتبار سے ان میں سرپرست میں ان کا نام آنا چاہیے، لیکن میری معلومات کے مطابق ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں ID کارڈ میں سرپرست کا خانہ رکھا گیا ہو یا سرپرست میں کسی اور کا نام لکھوایا جا سکے۔ تو اب لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ لکھوانا پڑتا ہے ان کو، تو اگر اس کو اسمبلی کے ذریعے قانون پاس کر کے باقاعدہ سرپرست کے لیے خانہ بنوا دیا جائے تو پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صحیح، ورنہ کسی کے نام کو ایسے بھی نہیں چھوڑا سکتا کہ اس کا باپ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ کچھ نہ کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن حکم تو یہی ہے کہ بہرحال جس کا اولاد ہے اسی کا نام ہو، اگر نہیں باپ کو پتہ چلتا تو سرپرست کا نام لکھوا دیں۔ اچھا، لیکن سرپرست کا خانہ ہے نہیں جو میں نے بتایا۔ بالکل صحیح، ٹھیک جی۔ اچھا جی، یہ پوچھا بھائی نے، نازیہ رشید بہن نے کچھ نہ پوچھا کہ قسطوں پر گاڑی خریدی ہے تو اب قسطیں بھر رہے ہیں، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جتنی قسطیں آپ پر واجب ہے جو ادا کرنا آئندہ، تو یہ سمجھ لیے سارا کا سارا قرضہ ہے آپ پر، جو قرضہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اپنے ٹوٹل مال میں سے قرضے کو منہا کر دیں، جو بچ جائے اور وہ 52.5 تولہ قیمت کو ہو کے برابر ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی صاحب یہاں پہ ہم تھوڑا سا روکیں گے کہ ناظرین ہمیں جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پہ، ملتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے دور ہے منزلیں نہ کوئی۔ جناب ناظرین، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے مسائل کا حل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ الاسر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خوبصورت میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ میں میزبانی اچھا کر رہا ہوں، بلکہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے جوابات بڑے اچھے آ رہے ہیں، آپ کے سوالات بڑے خوبصورت آ رہے ہیں، اور یقین کریں ایک روحانی تسکین ہو رہی ہے پروگرام کرتے ہوئے کہ آپ کی بھرپور شمولیت کی وجہ سے۔ شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، مجھے ہدایت ملی ہے کہ پہلے ہم جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا بہن نازیہ رشید نے کوشچن کیا تھا کہ دودھ کا ابال، نماز پڑھ رہے ہیں دودھ کا ابال آ جائے تو کیا کریں، بھول گئے ہوں، تو دیکھیں اس میں فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں انسان کے مال کے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس میں نیت توڑ کے اس کو جا کے جو ہے چولہے کو بند کر دیں، دودھ کو سنبھال۔ اچھا، نماز توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، توڑ سکتے ہیں اس معاملے میں جبکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اضافہ سوال کروں گا، نماز توڑ کے جو رہ گی اس کو پورا کریں گے پھر سے دوبارہ پوری پڑیں گے؟ دوبارہ سے شروع۔ اچھا، دوبارہ سے پورا، ٹھیک۔ پھر ایک کوشچن انہوں نے یہ کیا تھا کہ بچے کو پیمپر باندھ کر طواف کیا جاتا ہے تو کیا اس میں طواف فاسد ہو جائے گا؟ تو یہ فاسد تو اسی